بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومن تنگ دست ہیں پروردگار ان کی تنگ دستی دور فرمائے، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ پروردگار بے اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بالخص جو مجھے دعا کے لیے کہا گیا، پروردگار مولانا احسان اللہ ہادی، امان اللہ عزیز شان حیدر، محمد طفیل کی صاحبزادی، سلیم خان، بشیر حسین، ناصر خان، یاسر خان اور جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پروردگار محمد سہیل خان کو بھی بحق سید سجاد شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار تمام مومن جس دنیا سے چلے گئے، بالاخص مرحوم حق نواز، مرحوم وسیم رضا، مرحوم امیر عبداللہ، مرحوم غلام رضا اور بہادر خان کی زوجہ اور تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور قیامت کے دن شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بے جرم قید ہیں، بالاخص اسلم لشاری صاحب کے لیے عزیز نے کہا ہے پروردگار ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے، اور میرے عزیز نے بھی اولاد کے لیے کہا ہے پروردگار ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے، اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ طوبیٰ التي انزل فی شانها و شان زوجها سورة حلتا اعنی فاطمة الزہراء، بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بانیان مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس گھر پہ رحمتوں کے نزول کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے موضوع سخن پہ کچھ لفظ کشائی کروں۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے جس محفل میں بیٹھنا عبادت ہے، جس محفل میں سانس لینا عبادت ہے، اور جب ہم باقی عبادتیں کرتے ہیں تو ایک عبادت ہوتی ہے، کسی ایک بدن کی عبادت ہوتی ہے، کسی ایک حصے کی عبادت ہوتی ہے، لیکن جب مجلس امیر المومنین اور مجلس سید الشہداء سنتے ہیں، ہماری آنکھوں کی بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، کانوں کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، زبان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔
ایک وقت میں کئی عبادتیں اور بغیر کسی طول و تمہید کے رسول گرامی قدر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی کے بارے میں کوئی فضیلت تو بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کی کیا فضیلت ہے۔ رسول گرامی قدر کہنے لگے فضل علی، تکرار کر رہا ہوں کچھ چہروں کو نوجوانوں کو ملانے کے لیے، علی حاضر الامہ کفضل رمضان علی سائر اللیالی، وفضل علی علی حاضر الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، وفضل علی علی حاضر الامہ کفضل جبرائیل علی سائر الملائکہ۔ اس علی کی فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہو، کہا دنوں میں کوئی دن جمعے جیسا نہیں، راتوں میں کوئی رات لیلۃ القدر جیسی نہیں، پہاڑوں میں کوئی طور جیسا نہیں، اور پھر آگے کہا کہ دنوں میں کوئی جمعے جیسا نہیں، مہینوں میں کوئی رمضان جیسا نہیں، وفضل علی علی حاضر الامہ، اور اس پوری کائنات میں کوئی انسان میرے بھائی علی جیسا نہیں۔ اس علی کے، علی امیر المومنین پاس بیٹھے تھے اور صحابہ کو متوجہ کہا اس علی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، علی کے کیا فضائل ہیں؟ الا ومن نحب علی مات شہیدا، اس علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے جو اس علی کی محبت میں گھر مر جائے اللہ اسے شہید قرار دیتا ہے۔ اور پھر کہا الا ومن نحب علی، جو اس علی سے محبت کرتے ہوئے مر جائے مات مغفورا، اس علی کی شان کے لیے یہی کافی ہے جو اس علی کی محبت میں مرا پروردگار نے اس کی مغفرت کی تب وہ مرتا ہے۔ اس علی کے فضائل کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں الا ومن نحب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، انسان جو علی سے محبت کرے دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے جب تک مرنے سے پہلے آب کوثر نہ پی لے۔ اس علی سے اور اس علی کے فضائل کے بارے میں پوچھتے ہو کہ علی کے کیا فضائل ہیں اور علی کی کیا فضیلتیں ہیں، اور قیامت کے دن جب کچھ چہرے نور کی ممبروں اور نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے اور چہرے بھی نورانی ہوں گے، انبیاء رش کر کے کہیں گے پروردگار یہ لوگ کون ہیں؟ لیسو بشہداء ولا انبیاء، یہ نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے، ان کا اتنا احترام کس وجہ سے ہے، یہ کون ہے؟ پروردگار کہے گا بے شک یہ نبی نہیں ہے، ان کا احترام اس وجہ سے ہے، نبی نہیں ہے، ہم شیعۃ علی، علی کے شیعہ تو ہیں۔ تو جو علی سے محبت کرتا ہے اس علی کے یہ فضائل ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ مقام ہے کہ اس علی کے فضائل جتنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول گرامی قدر کہتے ہیں اعلم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے، میری امت میں سب سے بڑا متقی علی ہے، میری امت میں سب سے بڑا شجاع علی ہے، میری امت میں سب سے بڑا زاہد علی ہے۔ جب بھی رسول گرامی قدر علی کو دیکھتے ہیں یا علی کے فضائل پڑھتے ہیں یا حسین ابن علی کے فضائل پڑھتے ہیں، تو جہاں کل بات چھوڑی تھی آؤ پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار تو بتا تیری نظر میں سب سے بڑا کون ہے، تیری نظر میں کس کا رتبہ بڑا ہے تاکہ ہم بھی اسے بڑا کہیں۔ تو پروردگار کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر جھگڑا ختم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میری بارگاہ میں بڑا کون ہے تو دو چیزیں دیکھو، ایک ایمان ایک علم، جس میں ایمان زیادہ ہوگا اس کا رتبہ زیادہ ہوگا، جس میں علم زیادہ ہوگا اس کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ تو سارے آؤ مل بیٹھتے ہیں، جسے جسے مانتے ہیں ایک لمحے کے لیے ہم ساروں کو دیکھتے ہیں کس کا ایمان زیادہ ہے اور کس کا علم زیادہ ہے، تاکہ ہم فیصلہ کریں جس کا ایمان اور علم زیادہ ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں پروردگار کہتا ہے، کوئی شیخ صدوق نہیں کہہ رہی، کوئی بخاری نہیں کہہ رہا، بلکہ پروردگار کہتا ہے میری نظر میں بڑا وہ ہے جس میں دو چیزیں زیادہ ہیں، ایک ایمان ایک علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میں دو چیزیں دیکھ کے درجے بڑھاتا ہوں، ایک ایمان دیکھ کے درجہ بڑھاتا ہوں، دوسرا علم دیکھ کے درجہ بڑھاتا ہوں۔ جس کا ایمان و علم زیادہ ہو تم نے بھی اسی کو امام و ہادی ماننا ہے۔ آؤ 73 فرقے مل کے بیٹھتے ہیں اور جن جن کو ہم مانتے ہیں ان کا ایمان اور علم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب 72 فرقے اپنے پیروں کا ایمان اور علم بتا لیں گے، ہمیں
کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آخر میں ایک شیعہ طالب علم بولے گا تم جنہیں مانتے ہو ان کا ایمان اور علم جتنا ہے تم جانو، لیکن جس علی کو ہم مانتے ہیں میدان علم میں دیکھو گے تو باب مدینۃ العلم ہے، میدان ایمان میں دیکھو گے تو کل ایمان ہے۔ یہ علم پروردگار اسے بڑھاتا ہے، اسے بڑا کہتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کہا ہے علی باب مدینۃ العلم ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ علی کائنات میں سب سے بڑے عالم ہے، نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ علی کل ایمان ہے۔ ہم کہتے اور ہماری باتیں ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا، لیکن رسول اللہ جس کے بارے میں کہیں کہ یہ کل ایمان ہے، کل ایمان کا مطلب ہے جو علی سے جدا ہوگا وہ ایمان سے جدا ہو جائے گا۔ تو اب یہ نہ کہنا جو علی کو چھوڑتا ہے وہ مسلمان، یہ کہتا نہیں، علی سے دوری کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اللہ، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، پروردگار کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے اور ایمان زیادہ ہے۔ تو آؤ پھر میں مولا علی کے علم کے بارے میں چند باتیں کر لوں۔ بیدار ہیں آپ احباب؟ پروردگار کیا کہتے ہیں سورہ اسراء آیت 85 میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنے انسانوں کو علم دیا ہے میں نے تھوڑا علم دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ما نافیہ، میں نے علم نہیں دیا مگر جو علم دیا ہے الا قلیلا، پوری انسانیت کے پاس تھوڑا علم ہے۔ جن کے پاس تھوڑا علم ہے وہ دیکھو کیا کرتے ہیں، سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے سولر انرجی بناتے ہیں۔ ابھی انسانیت کے پاس کم علم ہے لیکن اتنا بلندی و ترقی، کم علم والے سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے سولر سسٹم بنا رہے ہیں۔ ابھی کم علم ہے تو چاند پہ قدم رکھے جا رہے ہیں، ابھی کم علم ہے تو ستاروں پہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو پوری دنیا کے پاس کم علم ہے۔ آؤ ایک گھرانہ وہ بتاؤں جس کے پاس کم نہیں مکمل علم ہے۔ جو کم علم والے ہوتے ہیں وہ سورج کی کرنوں کو اسیر کرتے ہیں، جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے نماز عصر ادا کرتا ہے۔ جو کم علم والے ہیں وہ ستاروں پہ کمندے ڈالتے ہیں، جو زیادہ علم والا ہے وہ ستاروں کو گھر پہ بلا لیتا ہے۔ جو کم علم والے ہیں وہ چاند پہ قدم رکھتے ہیں، جو زیادہ علم والا ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند دو نیم کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی اور نے ہم سے جو مرضی ہے منوا لو، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن کبھی ہمیں کوئی ایک ایسی شخصیت دکھاؤ جس نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے نماز عصر ادا کی ہو۔ کوئی ہے تو دکھاؤ، ہم اسے مانیں۔ کوئی ایسا جس نے چاند کو دو نیم کیا ہو، ہم اسے مانیں۔ کوئی ایسا جس نے ستارے کو اپنے گھر بلایا ہو، ہم اسے مانیں۔ ستارہ اترے تو علی کے گھر پہ، چاند دو نیم ہو تو علی کے گھر سے، رسول کے ہاتھ ملے تو علی کے، جتنی فضیلتیں ہیں یہ اتفاق ہے۔ اتفاق تھا کہ علی کعبے میں آ گئے، شیعوں نے نعرے لگا دیے، خوش ہو گئے۔ اتفاق تھا، اتفاق تھا، اتفاق تھا، اتفاق ہوا تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اتفاق ہوا، علی کی ماں چلی۔ یہ بھی کیا اتفاق تھا کہ دیوار میں در آیا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ عورت ڈر کے جانے کی بجائے کعبے میں آ رہی ہے؟ کیا یہ اتفاق تھا 3 دن کعبہ بند ہو گیا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا 3 دن کھانا اللہ کی طرف سے آتا رہا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حوریں کنیزی کرتی رہی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ فرشتے غلامی کرتے رہے؟ اچھا یہ بھی مان لیا یہ سارے اتفاق ہیں، لیکن 3 دنوں کے بعد پھر دیوار میں در بنا، علی کی ماں باہر آئی، یہ بھی اتفاق تھا۔ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن کے بعد نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا 3 دنوں کے بعد علی نے آنکھیں کھولی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دنوں کے بعد پہلی غذا علی نے محمد کی زبان چوسی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ نبی نے علی کے ہاتھوں پہ اٹھا لیا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ نبی علی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے؟ اچھا یہ بھی اتفاق مان لیا۔ کیا یہ بھی اتفاق تھا
کہ کافروں سے صرف علی ہی محمد کی حفاظت کرتے تھے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ کھجوریں مار مار کے علی کافروں کو بھگاتے تھے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی نے کہہ دیا کہ نبی نے کہہ دیا اے علی انت قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا بانٹنے والا علی ہے؟ یہ بھی رفیع نے اتفاق سے کہہ دیا، یہ بھی رسول نے اتفاق سے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم علی ہے، یہ بھی اتفاق سے کہہ دیا کہ فاتح خیبر علی بن گیا۔ اتفاق سے کیا ذوالفقار علی کے ہاتھوں میں آ گئی؟ ایک اتفاق تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن تاریخ دیکھو، اتفاق ہوا تو کیا تلوار ملی؟ کیا اتفاق ہوا تو نبی نے علی کو کاندھوں پہ اٹھا کے بت توڑوائے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہوا کہ جھولے میں علی نے کلے اجدر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہوا کہ رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کروا دیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ حسن و حسین علی کے گھر آئے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ علی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار بنے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہو گیا علی سوئے تو خدا کی مرضیاں خرید لے وَمَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ؟ کیا یہ بھی اتفاق ہو گیا علی دلدل پہ بیٹھ کے پاؤں کی ایڑ لگائے تو پروردگار کہے والعادیات ضبحا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ سائل مسجد میں انگوٹھی اور زکوٰۃ مانگنے آیا، کسی نے اتفاق سے نہیں دی، اور اتفاق سے علی نے اپنا ہاتھ نماز میں آگے کر دیا اور اتفاق سے سائل نے وہ انگوٹھی اتار لی؟ اچھا یہ بھی اتفاق ہو گیا۔ اتفاق سے سارے مرحب سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، لیکن ابو طالب کا بیٹا علی ڈٹ کے کھڑا رہا، یہ بھی اتفاق ہوا۔ اور اتفاق سے مرحب 2 حصوں میں بانٹا گیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ انتر کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ حارث کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ داماد مصطفیٰ بنا، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ علی چلے تو آیت اتری، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ علی سوئے تو آیت اترے، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ علی بولے تو آیت اترے، کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ اور علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہ بھی اتفاق ہے۔ اور نبی نے کہا کہ علی سے صرف حلالی محبت کرے گا، یہ بھی اتفاق ہے۔ اگر یہ سارے اتفاق ہو سکتے ہیں تو مجھے کہنے دو، اتفاق لکھنے والا اللہ بھی پکا علی والا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خوشنود امام زمانہ پرانتر صلوات آپ سلامت دیں۔ کیا یہ سارے اتفاقات ہیں؟ علی تو چلے امیر المومنین بن گئے، تو رسول کسی اور کے بیٹے کو کہتے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اتفاق سے یہ فضیلت بھی علی کو، وہ فضیلت بھی علی کو، زبان چسائی جائے تو علی، ہاں یتیموں کا آسرا بنے تو علی، میدان میں ڈٹ جانے والا علی، یہ سارے اتفاق ہیں۔ تو پھر ایک اتفاق اور مان لو کہ علی کا کوئی شیعہ اتفاقاً بھی جہنم نہیں جائے گا۔ ہاں کیوں؟ پروردگار نے جو بات شروع میں نے عرض کی تھی، پروردگار عزتیں بڑھاتا ہے علم دے کے، جس میں جتنا علم بڑھتا جائے گا شخصیت اتنی بڑی ہو جائے گی۔ اور امیر المومنین سے کئی ایسے سوال ہوئے، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ کچھ آئے شخص اور کہنے لگے یا علی بتائیے وہ کیا ہے جو 1 ہے 2 نہیں، 2 ہے 3 نہیں، 3 ہے 4 نہیں، 4 ہے 5 نہیں، 5 ہے 6 نہیں، 6 ہے 7 نہیں، 7 ہے 8 نہیں، 8 ہے 9 نہیں، 9 ہے 10 نہیں، 10 ہے 11 نہیں، 11 ہے 12 نہیں، 12 ہے 13 نہیں۔ اور باقی سننے والے کے سروں پہ بھی ایسے ہی پرندہ بیٹھا تھا جیسے آپ کے سروں پہ ہے، تھوڑا سر ہل جائے گا تو پرندہ اڑ جائے گا، تو سر یہیں رکھیے یا علی آپ سلامت ہیں۔ تو باقی کہنے لگے ایسا مجنون و دیوانہ یہ کیسا سوال ہے کہ وہ کیا ہے جو 1 ہے 2 نہیں، 2 ہے 3 نہیں، 3 ہے 4 نہیں، یہ کیسا سوال ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ علی نے کہا رک جاؤ، سوال جیسا بھی ہو کیا تو علی سے ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے جو 1 ہے 2 نہیں، 2 ہے 3 نہیں۔ کہا پروردگار 1 ہے 2 نہیں، آدم و حوا 2 ہیں 3 نہیں،
तलाक़ें 3 हैं 4 नहीं, अनासिर अरबा 4 हैं 5 नहीं, हवा से खमसा 5 है 6 नहीं, ज़मीनें 6 हैं 7 नहीं, आसमान 7 हैं 8 नहीं, जन्नत के दरवाजे 8 हैं 9 नहीं, सलसबीलें 9 हैं 10 नहीं, मकामात जन्नत 10 हैं 11 नहीं, यूसुफ के हकीकी भाई 11 हैं 12 नहीं, और मोहम्मद के हकीकी जानशीन बस हम 12 हैं, कोई 13 नहीं है। आप सलामत हैं, खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और जो ज़ुबान आज अली के फ़ज़ाइल में हरकत करती हैं, कब्र में अली के सामने वो अली के विलायत का कलिमा पढ़ें। हाँ, मोहम्मद के हकीकी जानशीन सिर्फ हम 12 हैं, कोई 13 नहीं। बेदार हैं तो एक मंजिल आगे बढ़ाऊं। 10 बंदों ने आपस में मशवरा किया कि हमने अमीरुल मोमिनीन का इम्तिहान लेना है, सवाल एक ही करना है, और अली जब पहले वाले को वही जवाब देंगे जो दूसरे वाले को दिया, दूसरे वाले को वही जवाब देंगे जो पहले वाले को दिया। जब बार बार जवाब वही आएगा तो हम कहेंगे कि तकरार है, अली का इल्म थोड़ा है। चूँकि बार बार बात दोहराई जाए तो बहुत सारे सवाल हुए, चूँकि मौजू इल्म है तो सवाल भी इल्म के बारे में हो। वो हदीस पढ़ूँ जिसमें इल्म के बारे में सवाल किया गया। 10 बंदे बैठे और कहने लगे अली से सवाल करना है कि अली बताइए इल्म अफजल है या माल? तो कहा अली पहले का वही जवाब, दूसरे का वही, तीसरे का वही, चौथे का वही। जब जवाब बार बार वही देंगे तो हम शोर कर देंगे कि बस रसूल ने वैसे ही कहा था कि अली आलिम है, अली को तो आता कुछ नहीं है, अली को छोटा करेंगे। खुद छोटे थे जो अली को छोटा करने चले थे। जिसे अल्लाह अली कर दे, अली का नाम, अली का मतलब क्या है? बुलंद। अली जहां आया वहां काबा, वमसहू, और वो आया था इलल काबैन, मसा करो सर का और पाँव की उभरी हुई जगह तक। काबा अरबी में कहते हैं बुलंद जगह को, उभरी हुई जगह, बुलंद जगह। और नजफ भी अरबी में बुलंद टीले को कहते हैं। तो अली आया काबे में, जो जगह बुलंद, नाम खुद बुलंद। नजफ गया, वो भी बुलंद। अली फ़ज़ाइल आफ़ताब के उस सितारे को कहते हैं, या अली फ़ज़ाइल की उस मेराज को कहते हैं जो बुलंदी से निकला, बुलंदी पे चमका, बुलंदी में गुरूब हुआ। जिसे अल्लाह बुलंद करे दुनिया वाले पसंद नहीं कर सकते। ये भी इत्तेफाक है अली का काबे में आना, और काबे का मतलब बुलंद था। ये सारी बातें बात की बातें। तो कहा अली से सवाल एक ही करेंगे इल्म के बारे में, और अली तकरार करेंगे तो हम कहेंगे कि अली का इल्म महदूद है। पहला आया, या अली बताइए इल्म अफजल है या माल अफजल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल इल्म अफजल, इल्म अफजल है, माल पस्त है। कहा दलील तो दीजिए, क्या दलील है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा लिअन्नल माल मीराथ कारून व हामान व शद्दाद वल इल्म मीराथुल अंबिया। माल हारून, नमरूद, फिरौन की मीरास है, इल्म हम नबियों की मीरास है। इल्म अफजल है। पहला गया वापस, क्या जवाब दिया अली ने? कहा अली ने ये जवाब दिया है। दूसरे ने कहा अच्छा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा जाए अली यही जवाब देंगे। जब अली यही जवाब देंगे तो शोर कर देना, बस सारों के एक जवाब। दूसरा है या अली इल्म अफजल है या माल अफजल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा इल्म अफजल है। कहा ये दलील, कोई दलील तो दीजिए, क्यों अफजल है? अमीरुल मोमिनीन कहने लगे लिअन्नल माला यंदरिसु लितूलिल मुद्दति वल इल्मु ला यंदरिस। माल पस्त है, इल्म अफजल है। दलील ये है जब माल जितना पुराना होता है, सोना और चांदी जंग आलूद हो जाता है, इल्म जितना पुराना हो उतना निखर जाता है। दूसरा आया, अली ने क्या जवाब दिया? वो जो पहले को दिया था? कहा नहीं, अली ने वो जवाब नहीं दिया जो पहले को दिया था। कहा तीसरा जाए अली से यही सवाल करे, अली वो जवाब देंगे जो पहले को दिया या दूसरे को दिया। तीसरा जाए, तीसरा आया इल्म अफजल है या माल अफजल है? अमीरुल मोमिनीन कहने लगे इल्म अफजल है, माल पस्त है। का मौला कोई दलील भी होगी? अमीरुल मोमिनीन ने कहा दलील है। तो सोचने लगा वो जवाब देंगे जो पहले दो को दिया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा लिअन्ना लिसाहिबिल माल आदाउन कसीर व लिसाहिबिल इल्म अस्दिकाउन कसीर। माल पस्त है, इल्म अफजल है। दलील ये है माल बढ़ता जाएगा, दुश्मन बढ़ते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा, दोस्त बढ़ते जाएंगे। आप सलामत रहें, खुदा इन चेहरों की मुस्कुराहट क़यामत तक और जब तक जिए सलामत रहें। तीसरा आया, अली ने क्या जवाब दिया है?
کہا وہ نہیں دیا جو پہلوں کو دیا ہے. علی نے یہ جواب دیا ہے. کہا اچھا کوئی نہیں, اب چوتھا جائے. علی سے سوال یہی کرنا, علی تکرار کریں گے. چوتھا ہے یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امیر المومنین نے کہا علم افضل ہے, مال پست ہے. کہا کوئی دلیل دے دیجئے, علم کیوں افضل ہے, مال کیوں پست ہے؟ کہا جو مال ہے وہ پست اس لیے ہے, مال آتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے, علم آتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے. پھر آیا, علی نے وہ جواب دیا؟ کہا نہیں, علی نے اور جواب دیا. اگلا آیا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امیر المومنین کہنے لگے علم افضل ہے, مال پست ہے. کہا دلیل تو دیجئے, کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے انا صاحب العلم یکشا من السارق وصاحب العلم لا یکشا من السارق. مال پست ہے, علم افضل ہے اس لیے کہ مال والا پریشان رہتا ہے, کوئی لے نہ جائے, کوئی لے نہ جائے, کوئی لے نہ جائے. علم والا پریشان رہتا ہے, کوئی لینے سے رہ نہ جائے. پھر آیا, علی نے کیا جواب دیا ہے؟ کہا علی نے وہ جواب نہیں دیا جو پہلوں کو جواب دیا تھا. اچھا چھٹا جائے, علی سے یہی سوال کرے, سوال تکرار کرنا ہے, دیکھتے ہیں علی کیا جواب دیتے. اگلا آیا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ وہی سوال, اور سوال میں تکرار ہے. امیر المومنین نے کہا علم افضل ہے, مال پست ہے. کہا مولا دلیل تو دیجئے. کہا مال جتنا بڑھے گا حساب اتنا بڑھے گا, علم جتنا بڑھے گا آسانیاں اتنی بڑھیں گی. واپس آیا, علی نے کیا جواب دیا؟ میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں. علی نے کیا جواب دیا؟ کہا علی نے وہ جواب نہیں دیا جو پہلوں کو دیا تھا. کہا بتاؤ پھر علی نے کیا جواب دیا ہے؟ علی نے یہ جواب دیا. اگلا جائے بھئی, اب علی سے سوال کرے, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امیر المومنین نے کہا علم افضل ہے, مال پست ہے. کہا دلیل تو دیجئے. علی نے کہا کہ کبھی مال قبر تک کا ساتھی ہے, علم قبر میں بھی ساتھی ہے. تھوڑا بیدار رہیے گا, تھکیے گا نہیں. جب 10 کے 10 بندوں نے, بس اختتام کر رہا ہوں وگرنہ تھوڑا بیدار رہے, جب 10 کے 10 بندوں نے علی امیر المومنین سے ایک ہی سوال کیا اور علی حیدر کرار نے ساروں کو الگ الگ جواب دیا, آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے ضد چھوڑ جاؤ, علی حق ہے. آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے ضد چھوڑ جاؤ, علی حق ہے. علی کو مان لو کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے. ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں, علی سے جتنا دور رہو گے علی کے بارے میں غلط سوچو گے. ایک دفعہ علی کی مجلس میں آ جاؤ, تم بھی کہہ دو گے علی کل بھی حق ہے, علی آج بھی حق ہے. یا علی آپ سلامت رہے. اور جب 10 کے 10 بندوں نے امیر المومنین سے سوال کر لیا تو آئے امیر المومنین کی برگاہ عالیہ میں, برگاہ اقدس میں آ کے کہنے لگے یا علی آپ کو مان گئے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا کیا مان گئے اور کیسے مان گئے ہو؟ کہ یا علی آپ جیسا عالم ہی کوئی نہیں ہے. ہم ساروں نے ایک سوال کیا, 10 بندوں نے ایک سوال کیا اور ساروں کو الگ الگ جواب دیا. امیر المومنین کہنے لگے آزمانا علی کو اور بس 10, صرف 10 بندے آئے اور ایک سوال کیا اور کہتے علی کو مان گئے ہو. تم 10 چھوڑو, واللہ لو سالنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ جی بولے جواب غیر جواب الاخر. تم 10 نے ایک سوال کیا ہے, علی نے سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دیا ہے. ابو طالب کا شیر ببر بیٹا علی کہتا ہے میدان علم سجا دیا جائے, اس میں مسند علم کو لگا دیا جائے, اوپر ابو طالب کے بیٹے علی کو بٹھا دیا جائے. واللہ لو سالنی الخلق کلہم, آدم کو بھی بلا لیا جائے, آدم تم بھی آؤ اپنی امت کو لے کے آؤ, ابراہیم تم بھی آؤ اپنی امت کو لے کے آؤ, اسماعیل تم بھی آؤ اپنی امت کو لے کے آؤ, محمد تم بھی آؤ اپنی امت کو لے کے آؤ. اے سوال کرنے والوں, مجھ سے پہلے جتنے مر کے قبروں میں چلے گئے وہ بھی اٹھ کے آ جائیں, اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی اٹھ کے آ جائیں. پوری کائنات ایک میدان علم میں جمع ہو جائے اور علی سے سارے ایک سوال کریں. آدم سے سوال شروع ہو, آدم بھی وہی سوال, آدم کا ہر امتی بھی وہی سوال, ابراہیم بھی وہی سوال, ابراہیم کا ہر امتی بھی وہی سوال. میں ابو طالب کا بیٹا اگر جواب دینے والا ہوں, مجھے پروردگار کی عزت کی قسم ہے علی دنیا میں اتنا بڑا عالم ہے, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سارے سوال ایک کریں گے, علی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا. آپ سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں.
ہاں علی کے علم کا امتحان اور بس دس. میں اکثر کہہ چکا ہوں ہم کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور علی بولے تو نہج البلاغہ لکھی جاتی ہے. وہ علی جس نے خلقت کائنات کے بارے میں بتایا ہے، وہ علی جس کے پاس علم کی اتنی نہریں ہیں، کون سا علم ہے جس کے بارے میں علی نے خبردار نہیں کیا؟ یہ قرآن پہ جو نقطے لگے ہیں ابو الاسود دوئلی نے لگائے ہیں پہلی دفعہ. جب قرآن نازل ہوا اور قرآن لکھا گیا بغیر نقطوں کے تھا، عرب پڑھ لیتے تھے کہ یہ لفظ کون سا ہے، ان کی اپنی زبان تھی. امیر المومنین نے کہا کہ یہ علم لوگوں تک جاننا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے مشکل ہوگی. نقطے بانی، قرآن پہ نقطے لگوانے والا اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی سے کون تھا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب، جس نے قرآن کو پڑھنے کے قابل بنایا. اس کے شیعوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں مانتے، یہ صرف خیالی باتیں ہیں. آئیے ہمارے گھروں میں دیکھیے، ہمارے امام برگاہوں میں دیکھیے، ہماری مسجدوں میں دیکھیے، وہی قرآن ہے جو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا. یہی 30 پارے ہیں جو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. پروردگار کہتا ہے ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ہماری روایات میں یہ ہے کہ جو قرآن امیر المومنین نے ہاتھ سے لکھا تھا قرآن یہی تھا، لیکن علی نے ہر آیت کی تفسیر لکھی تھی. اور علی امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، امیر المومنین نے کہا کہ تم صرف قرآن پڑھتے ہو. اگر مجھ علی کی ذات سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت دریا میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، کون کی آیت صبح نازل ہوئی ہے، کون سی دن کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت ایک بار نازل ہوئی ہے، کون سی آیت بار بار نازل ہوئی ہے، کس آیت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور اگر علی پہ یقین نہ آئے تو علی تمہارے سامنے آیتوں سے پوچھے گا، آیتیں بول بول کے کہیں گی جو علی نے کہا ہے حق بھی ہے سچ بھی ہے. وہ تفسیر امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، وہ ائمہ کے پاس ہے، ہم تک پہنچنے نہیں دے گی. جو حالات بنے ہوئے تھے، لیکن قرآن نہیں بدلا. قرآن سورہ حمد سے لے کر والناس تک وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھا. اور ایک بات تاکہ نوجوانوں تک کو پہنچانے کے لیے، ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی. قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا ہے وہ اقرا سے نازل ہوا ہے، اس سے قرآن شروع نہیں ہے. ترتیب نزولی میں نہیں ہے قرآن کہ جو پہلی آیت آئی وہ قرآن وہاں سے شروع ہو رہا ہے. نہیں، سورہ الحمد پہلے نازل نہیں ہوا، نازل تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی ہے. تو رسول اللہ نے، اور بعد میں یہ ایک پوری بحث ہے، جب قرآن بین الدفتین آیا تو ترتیب نزولی نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایک لفظ وہی ہے جو رسول گرامی قدر پہ اترا تھا. اور یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ کو کہا گیا پڑھیے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو یہ توہین خدا ہے. فرض کرے اگر کسی بچے کو پڑھنا نہیں آتا اور میں چائنا زبان کی کوئی کتاب لا کے کہوں پڑھو، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اردو سے رہ کی پڑھوا گے نو تو چنگی گال کی دیا دے کچھ ہے نہ پڑھے. تو میرے اوپر اشکال آئے گا کیونکہ اسے پڑھنا نہیں آتا تو میں کہہ کیوں رہا ہوں. اگر محمد پڑھ نہیں سکتے تھے تو پروردگار نے کہا کیوں ہے. اور دوسری بات، میری اگر کسی نے ڈگری دیکھنی ہو تو عزیز اٹھیں تو فیل بھائی اور عزیز اٹھے اور یہاں بکھر کے سکولوں میں دیکھنا ہے جی نقاش صاحب کتنا پڑھے، سارے سکولوں میں لسٹ دیکھی میرا نام ہی نہیں ہے. تو یہ آ کے کہنے لگے مجلسیں اس سے پڑھواتے ہو جس نے نہ سکول دیکھا ہے نہ مدرسہ دیکھا ہے. تو یہ تو ان پڑھ ہے، کیونکہ ہم نے انہیں بکھر کی گلیوں میں پڑھتے نہیں دیکھا. ایک بزرگ اٹھیں گے سیانے سے، وہ کہیں گے عقل سے کام لو. وہ کوئی یہاں سے ہیں جو یہاں سے پتہ کرتے ہو، کوئی جہاں سے ہے وہاں سے پوچھو کتنا پڑھا لکھے ہیں. محمد کو مدینہ کی گلیوں میں نہ پڑھتا دیکھ کے ان پڑھ کہنے والے جاہلو، محمد زمین سے تھا ہی کب کہ مکہ مدینہ کی گلیوں سے پوچھتے ہو. وہ تو آسمان اور نور خدا سے آیا تھا. پروردگار سے پوچھو کس علم کا نام محمد ہے. صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پہ. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ نبوت بڑا مضبوط ہے.
ہم رسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں کہ انبیاء گناہ نہیں کر سکتے، باقیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا ہے۔ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا، نہ کوئی اتنا مان سکتا ہے۔ تو بس اپنے بچوں کو جو پہلے دن کہا قرآن کی تعلیم دیجئے، اپنے بچے کو وہ قرآن پڑھائیے جو آل محمد کا قصیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اس کی تفسیر پڑھائیے۔ آپ قرآن پڑھائیں گے، ہر چیز آپ کے بچے کو قرآن پڑھا دے گا۔ آپ بچے کو قرآن پڑھائیں گے، اخلاق قرآن سکھا دے گا۔ جب وہ قرآن سمجھ جائے گا تو والدین کی اطاعت سمجھ جائے گا۔ جب بچہ قرآن سمجھ جائے گا تو پڑوسیوں کا حق سمجھ جائے گا۔ جب بچہ قرآن سمجھ جائے گا تو پروردگار کی عبادت سمجھ جائے گا۔ اور بچوں کو قرآن اس لیے پڑھائیے اور بتائیے کہ وہ قرآن جو حسین ابن علی نے نوک سنا پہ پڑھا تھا، وہ قرآن جو سید الشہداء نے پڑھا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حسین ابن علی جیسی مظلوم شخصیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے بس میں ہو میں ہر مومن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں رویا کرو، حسین ابن علی کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ وہ حسین ابن علی پھر کہیں پرسہ دیتے ہیں، وہ حسین ابن علی جب اکبر زین سے زمین پہ آئے تو شامی ناچ ناچ کے کہتے حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ باقی کہنے لگے حسین تو ابھی زندہ ہے، حسین کا اکبر اترا ہے۔ کہنے لگے اکبر اتر گیا، سمجھو حسین مر گیا۔ حسین اکبر کے لاشے پہ مرا ہے، حسین عباس کے کٹے بازوؤں پہ شہید ہوا ہے، حسین علی اصغر کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے شہید ہوا ہے، حسین جناب قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے شہید ہوا ہے۔ اور ایک روایت جو بڑی مشکل روایت ہے، مومن کا دل پھٹ جاتا ہے، یہ روایتیں برداشت نہیں ہوتی، جو میں بڑی مشکل سے بیان کرتا ہوں۔ حسین مظلوم ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ فوج میں اختلاف ہوا، حسین زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حسین کی روح پرواز کر گئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں حسین ابھی زندہ ہے۔ شمر آگے بڑھ کے کہنے لگا میں بتاتا ہوں اگر زندہ ہوا حسین بولے گا۔ ایک روایت کہتی ہے شمر بلند ٹیلے پہ چڑھا اور ایک جملہ کہا، جاؤ شامیوں کوفیوں، علی کی بیٹیوں کو لوٹ دو، خیموں کو آگ لگا دو۔ عزاداروں جیسے خیموں کے جلنے کا نام آنا تھا، بے شک غریب میں اٹھنے کی کا طاقت نہیں تھی، پھر بھی کونیوں کا سہارا لے کے کہتا تھا شمر رک جا، میری بہنیں بڑی پردے دار ہیں۔ میں کہوں گا مولا کب تک شمر رکا رہے گا؟ جب تک حسین زندہ رہا شمر رکا رہا۔ لیکن جب شام غریب آئی، ادھر سے کوفی دوڑے ادھر سے شامی دوڑے، جلدی جلدی لوٹتے تھے۔ مجھ سے کوئی سوال کرے جلدی کیوں لوٹتے تھے؟ جن کا کوئی نہ بچ جائے آرام سے لوٹا جاتا ہے، اس لیے جلدی لوٹتے تھے۔ کوفی کہتے تھے پہلے ہم لوٹیں گے، شامی کہتے تھے پہلے ہم لوٹیں گے۔ لوٹتی رہی فوج، لوٹتی رہی علی کی باپردہ بیٹیاں۔ یا ایک منظر وہ آیا جب خیموں کو آگ لگی، لوگ کہتے علی کی بیٹی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے میں، نہیں ایک آگ لگانے والا ہو تو ایک خیمے کو لگاتا ہے۔ چاروں طرف سے علی کی پردہ دار بیٹیوں کے خیمے کو آگ لگائی گئی، ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، بچے ایسے ٹوٹے جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ کوئی یتیم بچہ کہیں گیا، کوئی یتیم بچہ کہیں گیا۔ علی کی بیٹی زینب وہاں دوڑ کے آئی جہاں سجاد منہ کے بل گرے تھے، کیونکہ ایک ظالم نے مسلح ایسے کھینچا تھا۔ سید سجاد منہ کے بل گرے، کہا سجاد بیٹا آنکھیں کھول، سجاد اٹھ کے دیکھ تیری پھوپھی زینب اجڑ گئی ہے۔ سجاد نے دیکھا خیموں کو آگ لگی ہے، آقا زادی کی سر سے چادر اتری ہوئی ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا ہے۔ پہلا مسئلہ علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد بتا جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر جائیں؟ استاد بزرگوار پڑھتے ہیں علی کی بیٹی جانتی تھی جان بچانا واجب ہے، پھر کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ سجاد امام ہے، شاید کوئی صورتحال نکل آئے، ہم جل کے مر جائیں لیکن ننگے سر خیموں سے باہر نہ آئیں۔ حمید راوی روایت کرتا ہے جب یتیم بچے بھاگے، علی کی بیٹی زینب
اپنے بچوں کو سنبھالا، یا ایک وقت آیا میں دیکھتا ہوں خیموں میں جانا چاہتی ہے، پھر آگ کے شعلے روکتے ہیں، علی کی بیٹی رک جاتی ہے، پھر جانا چاہتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ میں نے سمجھا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے۔ ایک دفعہ نعرہ حیدری لگا کے بابا کو یاد کیا، واہ بتا، علی کی بیٹی جلدے خیموں میں گئی۔ حمید کہتا ہے جب میں واپس آیا دیکھا کوئی قیمتی سامان نہیں، پشت پہ سید سجاد ہے، سجاد کو اٹھا کے لائی ہے۔ میں کہوں گا مولا اکبر کا لاشا اٹھانا بھی مشکل ہے، لیکن جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو بچا کے لے آنا۔ ادھر سجاد کو بچایا، ادھر اپنی بہن ام کلثوم سے پوچھا، ام کلثوم مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ کہا بہن میں نے نہیں دیکھا۔ اب دونوں آقا زادیاں سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، سکینہ آواز دو کدھر ہو، سکینہ آواز دو کدھر ہو۔ یا دیکھا ایک پتھروں کے ڈھیر پہ اپنے لب رکھ کے رو رہی ہے۔ علی کی بیٹی نے پوچھا سکینہ ادھر کیوں روتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں دیکھو میں پتھروں پہ نہیں رو رہی، پتھروں کے نیچے میرا بابا حسین۔ پھوپھی اماں میرے بابا سے سوال کر، من کہتا وریدو۔ حسین کی بیٹی نے سوال کیا، اے بابا بتا تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا بتا تیری پسلیاں کس نے توڑی ہے؟ بابا بتا تیری انگلیاں کس نے کاٹی ہے؟ بابا بتا تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے حسین کی کٹی رگوں سے آواز آئی ہوگی، سکینہ جو تیرے در لے گیا وہ حسین کا سر لے گیا۔ ادھر علی کی بیٹی زینب سکینہ کو بچا کے لائی، یا کچھ بچے نہیں ملتے۔ دونوں بہنیں شام کی اس تاریکی میں کربلا کے جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے، یا دو بچے گلے میں باہیں ڈالے کربلا کی زمین پہ سوئے ہیں۔ بی بی ام کلثوم نے کہا آقا زادی زینب کافی دیر سے تھکے ہوئے ہیں، تھک کے بچے سوئے ہیں، جگانا نہیں ہے۔ جب علی کی بیٹیاں قریب آئی اور غور سے دیکھا تو چیخیں بلند ہو گئی، بچے سوئے ہوئے نہیں ہیں اور روحیں پرواز کی ہوئی ہے، بچوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ جب قریب سے دیکھا، دیکھیں تو صحیح کیسے شہادت ہوئی ہے۔ جب بدن پہ دیکھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، ابھی بچے زندہ تھے، جو بچوں پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ آئے غربت حسین، آئے مظلومیت حسین، اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ پروردگار تنگ دست مومنوں کی تنگ دستیاں دور فرما، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرما، بے اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نوح خوانی ہے جی، نوح خوانی ہے یہ دعا۔ پروردگار ہمارے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چند آنسو ہیں جو ہم غریب زہرا مظلوم حسین ابن علی پہ بہاتے ہیں۔ یہ گریہ ہے، یہ ماتم ہے۔ پروردگار اسی ماتم کے طفیل ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ ماتم حسین، یا حسین۔